اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم فرجنا بہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم فرجنا بہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم فرجنا بہم۔ شب قدر کے اعمال شروع کریں گے ہم انشاءاللہ۔ اعمال شروع کرنے سے پہلے اگر ایک چیز وضاحت کر دوں کہ جب انشاءاللہ ہم اعمال کے درمیان جب ہم اہل بیت علیہم السلام کا واسطہ دیں گے خداوند عالم کو، بیچ بیچ میں ہم انشاءاللہ مصائب لیں گے، مصائب پڑھیں گے، گریہ کریں گے، تو تب آپ جب مصائب پڑھے جاتے ہو تو چاہے تو آپ قرآن کو سر سے نیچے رکھ سکتے ہیں۔ جب اہل بیت علیہم السلام کا واسطہ دیا جائے تب آپ قرآن کو پھر سے اپنے سر پر رکھ لیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم فرجنا بہم۔ سب سے پہلے خداوند عالم کو پکارتے ہیں، 10 مرتبہ یا اللہ کہیں گے۔ یا اللہ 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 یا اللہ۔ 10 مرتبہ یا رب 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 یا رب۔ اب ہم یا ارحم الراحمین سجدے میں جا کر 7 مرتبہ خداوند عالم کو پکاریں گے سب سجدے میں۔ یا ارحم الراحمین 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 یا ارحم الراحمین۔
یا اکرم الاکرمین 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 اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم فرجنا بہم۔ ہم قرآن جو ہے، آپ قرآن کو ہاتھ میں لے کر قرآن کھولے۔ جو قرآن کی دعا ہے پہلے ہم اس کا ترجمہ دیکھ لیں، اور اس کے بعد عربی میں انشاءاللہ ہم ساتھ مل کر پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے معبود، بے شک سوال کرتے ہیں بواسطہ تیری نازل کردہ کتاب کے، اور جو کچھ اس میں ہے، اور اس میں تیرا بزرگ تر نام ہے، اور تیرے دیگر اچھے اچھے نام بھی ہے، اور وہ خوف اور امید دلاتا ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں ان میں قرار دے جن کو تو نے آگ سے آزاد کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک بکتابک منزل وما فیہ وفیہ اسمک الاکبر واسماؤک الحسنی وما یخاف ویرجى ان تجعلنی من اتقائک من النار۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم فرجنا بہم۔ قرآن مجید کو اب سر پر رکھیں گے۔ دعا پڑھنے سے پہلے ہم نیت کریں کہ پروردگارا، تجھے یہ قرآن کا واسطہ دیتے ہیں کہ قرآن کے وسیلے سے ہماری عقل کو قوی کر دے، قرآن کے وسیلے سے ہماری عقل کو کامل کر دے، قرآن کے وسیلے سے ہمارے عقل قرآن کی عظمت کے سامنے تسلیم ہو جائے، قرآن کے واسطے سے، قرآن کے وسیلے سے ہماری عقل قرآن کے نور کے ساتھ مل جائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم فرجنا بہم۔ پہلے ترجمہ دیکھیں گے، پھر اس کا عربی پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے معبود، بواسطہ اس قرآن کا اور بواسطہ اس کا جسے تو نے اس کے ساتھ بھیجا، اور بواسطہ ان مومن کے جن کی تو نے اس میں مدح کی ہے، اور ان پر تیرے حق کا واسطہ، بس کوئی نہیں جانتا تیرے حق کو تجھ سے بڑھ کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم بحق ھذا القرآن وبحق من ارسلتہ بہ وبحق کل مؤمن مدحتہ فیہ وبحقک علیہم فلا احد اعرف بحقک من۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم فرجنا بہم۔ اب ہم خداوند عالم کو اسی کا واسطہ دیں گے۔ عزیزو، خداوند عالم کو اس کا واسطہ دینے سے پہلے آؤ سب سے پہلے تو اپنے گناہوں کی معافی خدا سے مانگ لے۔ عزیزو، آج کی رات مغفرت کی رات ہے، آج کی رات گناہوں بخشوانے کی رات ہے، آج کی رات شرمندہ ہونے کی رات ہے۔ عزیزو، تصور کرے کہ اگر قیامت کا میدان ہو اور خداوند عالم ہمیں اعمال نامہ پکڑا دے اور کہے اقرا، اے گنہگار پڑھ اپنا اعمال نامہ، ذرا سوچئے کیا ہم پڑھ پائیں گے؟ عزیزو،
ایک باپ تھا، اس کا ایک جوان بیٹا تھا. باپ نے بیٹے کو بڑا کیا، جوان ہو گیا. باپ نے اتنا خیال رکھا تھا بیٹے کا. بیٹا ہمیشہ کہتا، بابا آپ کبھی مجھ سے کوئی خدمت نہیں لیتے، کبھی کوئی کام مجھ سے کرنے کو نہیں کہتے. بابا میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کی کوئی خدمت کروں، آپ کا کوئی کام کروں. ایک بار باپ نے ایک عجیب خواہش ظاہر کی. باپ نے کہا، اچھا بیٹا، آج جب گھر سے تو باہر نکل اور جب تو گھر واپس آنا تو بس ایک کام کرنا، جو تو نے کیا ہو وہ مجھے بتا دینا، چاہے آنکھ سے ہو، چاہے زبان سے ہو، چاہے ہاتھ سے ہو، جو بھی تو کچھ کر مجھے بتا دینا. بیٹے نے کہا، بابا اتنا آسان، اتنا یہ چیز؟ بابا نے کہا، ہاں بیٹا، بس میں یہی چاہتا ہوں، تو میری خدمت کرنا چاہتا ہے نا، بس یہ کام کر. اب بیٹا جاتا ہے باہر. جب باہر سے لوٹ کر واپس آتا ہے، باپ نے اسے کمرے میں باپ لے گیا، کمرے کا دروازہ بند کرتا ہے، بیٹے کے سر پر قرآن رکھ دیا اور کہا، بیٹا دیکھ، جھوٹ مت بولنا، جو بتانا سچ بتانا. اب بتا، جب گھر سے نکلا تو نے کیا کیا؟ عزیزو جوان تھا، آنکھیں جھک گئی. بابا مجھے شرم آتی ہے، بابا کیسے بتاؤ، بابا کچھ اور کام کہہ دیجئے. باپ نے کہا، نہیں، تو نے وعدہ کیا تھا، قرآن تیرے سر پر ہے، بولنا پڑے گا. اب وہ بیٹا کہتا ہے، بابا میں نے آنکھ سے گناہ کیا تھا. باپ کہتا ہے، اچھا بیٹا آگے بڑھ. کہتا ہے، بابا زبان سے گناہ کیا. باپ کہتا ہے، اچھا آگے بڑھ. اب زبان لڑکھڑا رہی ہے. کہا، بابا کوئی اور کام کہہ دو، یہ بڑا سخت ہے. بابا میں ذلیل ہو جاؤں گا، بابا نہیں کر پاؤں گا. عزیزو اب وہ باپ رونے لگا، باپ نے رونا شروع کیا. باپ کو روتا دیکھ کر بیٹا کہنے لگا، بابا آپ کیوں رو رہے ہو؟ بابا آپ کی وجہ کیا ہے رونے کی؟ تب باپ نے کہا، اے بیٹا، جب ایک دن کے گناہ تو اپنے باپ کے سامنے نہیں بول پا رہا، اپنے باپ کے سامنے نہیں پڑھ پا رہا، ذرا سوچ قیامت کے دن جب 1,24,000 انبیاء کے سامنے، 14 معصومین کے سامنے اپنے گناہ کیسے پڑھ پائے گا؟ عزیزو آج کی رات شرمندگی سے بے چین ہونے کی رات ہے. ذرا سوچئے، جناب زہرا کے سامنے ہمیں قیامت میں شرمندہ ہونا پڑے، مولا علی کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے، کیسے کر پائیں گے؟ عزیزو تصور کرے کہ اگر خداوند عالم قیامت میں ہمیں صرف ایک سوال کر دے، کیا اس کا جواب دے پائیں گے؟ اگر خدا ہم سے صرف یہ پوچھے، اے میرے بندے، کیا میں تیرا اچھا مالک نہیں تھا؟ کیا میں تیرا اچھا رب نہیں تھا؟ کیا جواب دے پائیں گے؟ خدا کہے گا، پھر نعمتوں کے بدلے یہ گناہ کیوں لے کر آیا؟ عزیزو مر جائیں گے، جواب نہیں دے پائیں گے. اے خدا ہم شرمندہ ہیں، تیرے دربار میں آئے ہیں، گنہگار، حقیر، فقیر، کچھ بھی نہیں ہے سوائے گناہ. پروردگارا تجھے تیرا ہی واسطہ دیتے ہیں، خدایا ہم سے راضی ہو جا. پروردگارا ہم سے راضی و خوشنود ہو جا. آئیے ہم سب مل کر خداوند عالم کو اس کا واسطہ دے.
بک یا اللہ 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 جل جلالہ۔ آئیے عزیزو، اب خداوند عالم کو اس کے حبیب، اس کے چہیتے رسول کا واسطہ دے، وہ رسول اللہ جسے خداوند عالم نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا تھا۔ عزیزو، آج تو ہمیں رسول اللہ کو ان کے داماد، ان کے بھائی کا پرسہ بھی دینا ہے۔ اے رسول اللہ، آپ ہمارے طرف سے مولا علی کا پرسہ قبول کیجئے۔ اے رسول اللہ، آپ ہماری شفاعت کریے خدا کے دربار میں۔ رسول اللہ، آپ تو رحمت للعالمین ہو۔ عزیزو، ایک مرتبہ کی بات ہے، ایک مرتبہ ایک عورت جس نے جوانی میں ناچنا گانے کا کام کرتی تھی، گنہگار عورت تھی، پورے اپنے حسن جمال جب وہ کھو چکی، پوری زندگی گناہ کرنے کے بعد جب اپنا حسن و جمال کھو چکی، اپنی جو ہے زندگی مشکل سے گزار رہی تھی، اس وقت وہ عورت جو ہے رسول اللہ کے پاس آتی ہے۔ رسول اللہ نے اسے پوچھا، کیا لینے آئی ہو؟ دنیا چاہیے، آخرت چاہیے؟ وہ عورت نے کہا کہ میں تو آپ کے پاس آپ کی سخاوت کے لیے آئی ہوں، آپ مجھے عطا کیجئے، آپ کی سخاوت کی امید سے آئی ہوں۔ اب رسول اللہ نے کیا کیا؟ رسول اللہ نے اپنی مبارک عبا نکال کر تمام اصحابوں سے کہا، جتنا دے سکو اس عبا میں ڈال دو، اس عبا کو بھر کر، اس عبا میں جو بھی رقم ہوئی اسے بھر کر اس عورت کو دے دو۔ یا رسول اللہ، وہ عورت گنہگار تھی، آپ نے اسے اتنا عطا کر دیا۔ یا رسول اللہ، ہم تو آپ کے کلمہ گو ہیں، ہم تو آپ کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، آپ کے وصی پر ایمان رکھتے ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں، کیا آپ ہمیں خالی لوٹا دیں گے؟ یا رسول اللہ، رسول اللہ، ہم دنیا میں بھی خیر چاہتے ہیں آپ سے، آخرت میں بھی۔ یا رسول اللہ، دنیا میں بھی پروردگار عالم ہمیں آپ کی نبوت، ہمیں ولایت پر قائم رکھے، آخرت میں بھی۔ یا نبی اللہ، آخرت میں بھی جب موت کا وقت ہو تب رسول اللہ ہمیں آپ کی زیارت نصیب ہو، رسول اللہ قیامت میں آپ کی شفاعت نصیب ہو۔ اے رسول اللہ، ہمیں تنہا نہ چھوڑیے گا جب سب سے زیادہ ہمیں آپ کی ضرورت ہوگی۔ آئیے ہم خداوند عالم کو اپنے حبیب کا واسطہ دے۔ بے محمد 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے عزیزو، خداوند عالم کو اس کے بندے علی کا واسطہ دے، وہ علی، مشکل کشا علی، صابر علی، مظلوم علی۔ عزیزو،
یہ ابو الائمہ ہمارے مولا علی وہ مظلوم امام ہے جسے زہر بھی دیا گیا اور تلوار سے ضربت بھی ماری گئی۔ عزیزو کیسا زہر تھا، کیسا زہر تھا۔ ابن ملجم خود کہتا ہے میں نے اپنی تلوار کو 40 دن تک زہر میں بجھائی تھی، وہ 40 دن سے بجھائی ہوئی زہر کی تلوار سے مولا کو ضربت مارنے میں آئی تھی۔ ہائے میرا مولا کس طرح سے تڑپتا ہوگا۔ عزیزو امام کے چہیتے صحابی اسبغ بن نباتہ بیان کرتے ہیں جب اسبغ بن نباتہ سے پوچھنے میں آیا کہ مولا کی کیفیت کیسی ہے، کہا میں نے مولا کا چہرہ دیکھا، امام کا چہرہ اتنا زرد ہو چکا تھا کہ ان کے سر پر ایک زرد پٹی بندھی ہوئی تھی، میں پہچان نہیں پا رہا تھا کہ پٹی زیادہ زرد ہے یا مولا کا چہرہ زیادہ زرد ہے۔ ہائے میرا مولا۔ عزادارو جب امام کو مسجد سے گھر لے آنے میں آیا، ابن ملجم کو پکڑ کر لانے میں آیا، امام کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب ابن ملجم کو مولا علی کے پاس لانے میں آیا، امام نے اس سے سوال کیا اے ابن ملجم کیا میں تیرا برا امام تھا، کیا میں تیرا اچھا مولا نہ تھا؟ تب ابن ملجم کہتا ہے نہیں علی آپ تو بہت اچھے تھے۔ امام حسن کو میرے مولا امام حسن سے کہتے ہیں، کہا بیٹا حسن کیا تو نے اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھا، اس کی آنکھوں میں خوف نظر آ رہا ہے، اے بیٹا حسن اس کی رسیوں کو کھول دو، اسے رسیوں سے تکلیف ہو رہی ہوگی مولا، اے میرے مولا۔ یا علی آپ کو آپ کے قاتل کی کتنی پرواہ ہے، اپنے قاتل کی رسیوں کو کھلوا دی، اے مولا یہی کوفہ ہوگا 20 سال کے بعد ایک رسی میں آپ کے خاندان کے 12 گلے بندھے ہوں گے، اے مولا۔ عزیزو طبیب کو بلانے میں آیا، طبیب آیا، امام کا زخم جب طبیب نے دیکھا، طبیب نے کہا مولا حسن سے کہ اے امام حسن جتنا ہو سکے آپ کے بابا کو دودھ پلائے گا، یہ زخم جو ہے اس میں زخم میں کچھ افاقہ ہو سکے گا، جتنا ہو سکے نا آپ کے بابا کو دودھ پلائیے گا۔ عزادارو امام حسن علیہ السلام جب گھر سے باہر تشریف لائے، بیت الشرف سے جب باہر تشریف لائے، کیا دیکھا امام نے جب گھر کا دروازہ کھولا، کوفے کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے ہاتھ میں دودھ کے کوزے لیے کھڑے ہوئے تھے، کہہ رہے تھے اے مولا، ہمیں مولا آپ کے بابا نے، اے مولا آپ کے بابا نے ساری زندگی ہمیں پالا، آج ہم اپنے حصے کا دودھ لے کر آئے ہیں۔ کوفے کے بچے، کوفے کے یتیم بچے فخر سے کہا کرتے تھے ہمیں یتیم مت کہا کرو، ہمارا بابا علی ہے۔ آج یتیموں کا باپ دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، پوری کائنات یتیم ہو رہی ہے، مولا 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 آپ کو یتیم سے بڑی محبت تھی، مولا آپ یتیم کی تکلیف نہیں دیکھ پاتے تھے، اے مولا مولا ہم بھی یتیم ہیں، سالوں سے ہمارے امام کے بغیر یتیمی کی زندگی گزار رہے ہیں، مولا کب وہ زمانہ آئے گا کہ ہم ہمارے امام کے ساتھ مل کر ان کی نصرت کر سکے، ان کے کام آ سکے، ان کا دیدار کر سکے، اے مولا مولا آپ دعا کریے کہ آپ کے بیٹے کے ظہور میں خداوند عالم جلدی و سہل و آسانی کرے۔
آؤ عزیزو، آؤ مل کر خداوند عالم کو مولا علی کا واسطہ دے۔ بعليين 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 بعلي عليه السلام۔ آؤ عزیزو، آج جناب زہرا کو مولا علی کا پرسہ دینا ہے۔ اے بی بی، آپ کا شکستہ زخمی، آپ کا پہلو زخمی ہوا تھا، مولا علی کا سر زخمی ہوا۔ اے بی بی، آپ کو پرسہ دیتے ہیں مولا علی کا۔ اے بی بی، آپ کی بات جتنی زندگی میرے مولا جیے، میرے مولا آپ کے سوگ میں زندگی گزاری۔ عزیزو، مولا کتنے مظلوم تھے، بہت لوگ مولا علی کی مظلومیت جانتے ہی نہیں۔ ایک بار بھرے مجمع میں کسی نے علی سے سوال کیا، یا علی، مرد کے لیے سب سے بڑی مصیبت کون سی ہوتی ہے؟ عزیزو، علی کی چیخ بلند ہو گئی۔ سوال کرنے والے کو سمجھ میں نہ آیا، مجمع حیران تھا، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ علی کیوں رو رہے ہیں، کیوں چیخ رہے ہیں؟ بہت دیر تک روتا رہا میرا مولا، روتے رہے۔ پھر امام نے جواب دیا، روتے روتے جواب دیا، مرد کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ مرد فاتح خیبر ہو اور اس کے سامنے اس کی بیوی کو تعزیہ نہ مارا جائے، اور مرد مجبور ہو نبی کی وصیت کے خاطر، یا علی تلوار نہ اٹھانا، چاہے تیرے گھر کو آگ لگا دی جائے، چاہے محسن شہید ہو جائے۔ ہائے میرا مولا مظلوم مولا، بی بی زہرا کا پہلو شکستہ ہوا، میرا مولا صبر کی، یا علی۔ آؤ خداوند عالم کو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا واسطہ دے۔ بفاطمہ 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 سلام اللہ علیہا۔ خداوند عالم کو وہ مظلوم امام حسن کا پرسہ دے۔ عزیزو، اے امام حسین، ہم آپ کو خدا ہم امام حسن علیہ السلام، ہم آپ کو آپ کے بابا کا پرسہ دیتے ہیں۔ امام، آج کی رات آپ کی یتیمی کی رات ہے، امام ہم سے پرسہ قبول کر لیجئے۔ امام، آؤ ہم سب مل کر خداوند عالم کو امام حسن علیہ السلام کا واسطہ دے۔ بالحسن 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 علیہ السلام۔ آؤ خداوند عالم کو سید الشہداء، مظلوم کربلا، امام حسین علیہ السلام کا واسطہ دے۔ عزیزو، دل تڑپ رہے ہیں امام کی زیارت کو جانے کے لیے، امام کی زری کو چومنے کے لیے۔
اے خدا ہماری تقدیر میں اگر تو نے اس سال زیارت نہ لکھی ہو تو لکھ دے۔ پروردگارا دل تڑپتا ہے کہ جا کر امام کی زیارت کرے، امام کو جا کر امام کو ہم سلام کرے، امام کی زری کو بوسہ دے، ہم امام کی زیارت معرفت کے ساتھ کرے۔ عزیزو، ایک عالم دین بیان کرتے ہیں جب صدام کا خاتمہ ہوا تھا تب کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وہ کربلا گئے تھے، اس وقت ویزا اور وہ کچھ نہ تھا، لوگ ایسے ہی جو ہے بارڈر کراس کر کر زیارت کو پہنچ رہے تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں جب وہ جو ہے زیارت کرنے پہنچے امام حسین علیہ السلام کے حرم میں، جب وہ زیارت کرنے گئے، انہوں کہتے ہیں کہ ایک ایرانی زائر تھا جو قافلے میں بھٹک گیا تھا۔ اب وہ جب زیارت کرنے آیا وہ مولا سے عشق کی باتیں کر رہا تھا، ان کی باتیں ایسی تھی کہ وہ عالم دین کہتے میرے دل کو چھو گیا۔ وہ زائر کہتا تھا مولا 3 دن سے میں بھوکا رہا، پیاسا رہا، مولا میں راستہ بھٹک گیا تھا، لیکن مولا ہم سب رو رو کے یہی دعا کر رہے تھے میرے اللہ تب تک موت نہ آئے جب تک ہم امام حسین کی زری کو نہ دیکھ لے، امام کی زیارت نہ کر لے۔ امام بڑی مصیبتوں کے بعد امام میں یہاں پہنچا ہوں، بڑی دردناک باتیں کر رہا تھا۔ اب وہ عالم دین کہتے ہیں میں نے سوچا کہ اس نے اتنی دردناک باتیں کی ہے، میں بھی کچھ مصائب کے جملے اسے سنا دوں۔ اب وہ عالم دین کچھ جملے بیان کرتے ہیں، وہ چیخ میں مار مار کر رونے لگا۔ کیا کہا عالم دین نے کہا اے زائر سچ ہے تم 3 دن کے بھوکے پیاسے رہے، جنگلوں میں بھٹکتے رہے، لیکن اے زائر تمہیں کسی نے تماچے تو نہیں مارے؟ حسین کی پہلی زائرہ سکینہ جب بابا کی لاش پر آئی، شمر نے تماچے مار کر بچی کو باپ کی لاش سے جدا کیا۔ اے میرے بھائی، اے زائر میرے بھائی، تو 3 دن تک پیاسا تھا، تجھے کسی نے تازیانہ تو نہیں مارے، لیکن ہائے بی بی زینب جب امام حسین کے لاشے پر آئی ظالم نے تازیانے مارے۔ حسین کے یتیم بچے کے صدقے میں پروردگارا ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اے پروردگارا اگر آج کی رات تو ہمیں نہ بخشے گا تو کب بخشے گا؟ پروردگارا واسطہ تجھے امام حسین کی مظلومی کا، پروردگارا ہمارے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کو بخش دے، اسے زیادہ سے زیادہ نیکیوں میں تبدیل کر دے۔ آؤ ہم سب مل کر خداوند عالم کو امام حسین علیہ السلام کا واسطہ دے۔ بالحسین 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 علیہ السلام۔ آؤ پروردگار کو امام زین العابدین امام سجاد علیہ السلام کا پرسہ دے، وہ غریب امام جو پوری زندگی الشام کہہ کر گریہ کرتے رہے، روتے رہے۔ راوی کہتا ہے شام کے بازار میں نے ایک قیدی دیکھا، قیدی تھا، بیمار تھا، اور اس کے ساتھ میں کچھ بیویاں بھی تھی، کچھ مستورات بھی تھی۔ میں نے آ کر اس قیدی کو سلام کیا، السلام علیک یا اسیر۔ قیدی نے سلام کا جواب دیا، کہا اے اللہ کے نیک بندے ایک اور مرتبہ پھر سے سلام بھیج۔ اب وہ راوی کہتا ہے میں نے اس سے کہا السلام علیک یا غریب الوطن۔ قیدی
قیدی نے کہا ایک اور مرتبہ سلام بھیج. میں نے کہا اے بیمار تجھ پر سلام ہو. میں نے کہا کیا کبھی تجھ پر کسی نے سلام نہیں بھیجا؟ قیدی کی آواز آئی سہیل ہم وہ ہے کہ ہم پر خدا درود و سلام بھیجتا ہے، مگر کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام کسی مسلمان نے ہمیں لائق سلام بھی نہ سمجھا. کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی گباگی کہتا ہے، کوئی گرم خاک پھینکتا ہے. اے مولا آپ بھی علی، آپ کے دادا بھی علی، آپ کو بھی کوئی سلام نہ کرتا تھا کوفہ و شام میں. ہائے میرا مولا علی مظلومیت اس کی کہ بعد شہادت رسول مدینے والوں نے بھی علی کو سلام کرنا چھوڑ دیا تھا. میرا مولا کہتا ہے ارے جب میں سلام کرتا تھا تو مجھے سلام کا جواب بھی نہ دیتے تھے. پروردگارا واسطہ تجھے امام زین العابدین کا. پروردگارا ہمارے امام جس طرح سے تیری ساتھ مناجات کرتے تھے، پروردگارا ہمیں بھی عبادت میں لذت عطا کر. ہمیں تیرے دشمن شیطان سے بچا، اس سے امن و امان میں رکھ. آؤ ہم سب مل کر خداوند عالم کو امام سجاد علیہ السلام کا واسطہ دے. بے علی ابن الحسین، 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 بے علی ابن الحسین علیہ السلام. بے محمد ابن علی، 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 بے محمد ابن علی علیہ السلام. بے جعفر ابن محمد، 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 بے جعفر ابن محمد علیہ السلام. پروردگارا تجھے واسطہ دیا ہم نے وہ اہل بقیع کی ویران قبر میں سونے والوں کا کہ آج اس قبر پر نہ کوئی سایہ ہے نہ کوئی شمع ہے، وہ قبر ویران ہے. اے پروردگارا ان کے وارث یوسف زہرا ابن زہرا کے ظہور میں جلدی کر، سہل و آسانی کر تاکہ وہ ویران قبروں کو شاندار روزوں میں آ کر تبدیل کرے. پروردگارا خدارا جس طرح ہمارے پانچویں اور چھٹے امام باقر و امام صادق نے علم کو پھیلایا تھا، ہمیں بھی ان کی طرح ان کے صدقے میں علم پھیلا کر علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا کر. آؤ پروردگار کو اب ہم وہ غریب امام کا واسطہ دے جس نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ قید خانے میں گزارا تھا. وہ مظلوم امام کاظم. عزیزو جب امام کی شہادت ہوئی نا، لعین نے امام کا جنازہ بغداد کے پل پر رکھ دیا تھا. ہر رات کی تاریکی میں وہ لاش
بچہ وہ جنازے کو بغداد کے پل پر چھوڑ دینے میں آیا۔ اے پروردگارہ تجھے واسطہ میرے امام کاظم کی بے کسی کا، میرے امام کاظم کی مظلومیت کا۔ پروردگارہ خدارا دنیا میں جو بیمار ہو، چاہے روحانی بیماری ہو، جسمانی بیماری ہو، تمام کو شفا کامل و عاجل عطا کر۔ پروردگارہ خصوصاً یہ جو وبا پھیلی ہے، پروردگارہ امام کاظم کے واسطے سے، بیمار کربلا کے واسطے سے اس بیماری کو نیست و نابود فرما۔ ہمیں، ہمارے بچے، ہمارے رشتہ دار، تمام مومن مومنات کو پروردگار تیرے تمام بندوں کو اس وبا سے حفظ و امان میں رکھنا۔ پروردگارہ خدا را آؤ ہم پروردگار کو واسطہ دے۔ بے موسیٰ ابن جعفر، 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 بے موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام۔ آؤ خدا کو شاہ خراسان، بادشاہ خراسان کا واسطہ دے۔ پروردگارہ دل تڑپ رہے ہیں امام کو جا کر امام کی زیارت کرے، امام کی ذریع مبارک کو جا کر چومے۔ پروردگارہ راستے فراہم کر، یہ مومن کے دل تڑپ رہے ہیں کب جائیں گے، کب جا کر امام کو سلام کرے، امام کو اپنے جد کا پرسہ دے۔ اے امام ہم آپ کو پرسہ دیتے ہیں آپ کے جد مولا علی کا۔ آؤ عزیزو خداوند عالم کو امام رضا کا واسطہ دے۔ بے علی ابن موسیٰ، 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 بے علی ابن موسیٰ علیہ السلام۔ بے محمد ابن علی، 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 بے محمد ابن علی علیہ السلام۔ بے علی ابن محمد، 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 بے علی ابن محمد علیہ السلام۔ بالحسن ابن علی، 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 بالحسن ابن علی۔ آؤ عزیزو خداوند عالم کو اپنے آخری امام کا واسطہ دے۔ اے امام عزیزو آج ہم نے سب سے معافی مانگ لی، اپنے ماں باپ، اپنے اولاد، اپنے رشتہ دار، اپنے دوستوں، کتنوں کو میسج کر کے معافی مانگی کہ ہماری کوتاہیوں کو درگزر کریے گا، ہمیں معاف کر دیجیے گا۔ خدا ہم نے بھی تمام مومن مومنات کی غلطیوں کو معاف کر دیا، ہم نے معافی بھی مانگ لی، لیکن عزیزو ہمارا روحانی باپ
کیا ہم نے ان سے معافی مانگی؟ اے امام، امام ہم آپ سے معافی مانگنے آئے ہیں، امام سب سے ہم نے معافی مانگ لی، اے امام، لیکن سب سے زیادہ جس کا دل دکھایا ہے، اے امام ہم معافی کے طلبگار ہیں، ہم آپ کے پاس آئے ہیں، جانتے ہیں بہت بار آپ کا دل دکھایا ہے، کبھی گناہ کر کے آپ کو رلایا ہے، کبھی نافرمانی کر کے آپ کو ستایا ہے، اے امام، امام ہم آپ کی نافرمان اولاد ہیں، لیکن امام جس طرح یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی خطا کو معاف کر دیا تھا، امام آپ بھی ہمیں معاف کر دیجئے، امام آج کی رات تو معافی کی رات ہے، اے امام ہم چاہتے ہیں آپ ہم سے راضی ہو جائے، آپ ہم سے خوش ہو جائے، امام ایک بار آپ ہمیں کہہ دیں میں تجھ سے، ہم تجھ سے راضی ہیں۔ آؤ عزیزو، ہم سب مل کر خداوند عالم کو امام زمانہ علیہ السلام کا واسطہ دے، بالحجت القائم، 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 بالحجت القائم علیہ السلام۔ سب بیٹھ جائے، مل کر خداوند عالم کے پاس دعا مانگ لے، اپنے قرآن کو سر سے نیچے اتار لے۔ پروردگارہ، ہم نے یہ قرآن کے اعمال کیے، تجھے اہل بیت علیہ السلام کا واسطہ دیا، اے پروردگار ہم عبد ذلیل ایک حقیر تیرے پاس آئے ہیں، پروردگارہ ہمارے سب سے پہلی دعا، سب سے عظیم دعا یوسف زہرا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں جلدی کر دے، سہل و آسانی کر دے، پروردگارہ کتنے سال گزر گئے، اے پروردگارہ خدارہ یہ جمعہ وہ جمعہ قرار دے کہ جب ہمارے امام کا ظہور ہو جائے، ہمارا امام ہمیں آواز دے اور ہم لبیک کہتے کہتے امام کے پاس پہنچ جائے، پروردگارہ ہمیں، ہماری اولاد، ہمارے شوہر، ہمارے بچوں، ہمارے ماں باپ، ہمارے رشتہ دار کے ساتھ امام کے تابع فرما بردار مخلص شیعہ میں ہمارا شمار کرنا، امام کی پہلی آواز پر لبیک کہنے کی توفیق عطا کرنا، پروردگارہ ہمیشہ ہمیشہ زندگی اور زندگی کے بعد، موت کے بعد بھی ہمیں امام کے خدمت گزاروں میں ہمیں شمار کرنا، پروردگارہ خدارہ ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ قیامت میں محشور فرمانا، پروردگارہ ہمیں تیری رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما، پروردگارہ آتش جہنم، عذاب قبر سے، موت کی سختیوں سے ہمیں بچا لے، پروردگارہ خدارہ جتنے ہمارے مرحومین ہیں، تمام مومن مومنات کے مرحومین کو پروردگارہ ان کی مغفرت فرما، انہیں اہل بیت علیہ السلام کی رفاقت نصیب فرما، پروردگارہ خدا ہمیں امام بارگاہ، ہمیں امام علیہ السلام کی بارگاہ میں بار بار ہمیں امام کی زیارت نصیب کر، اہل بیت علیہ السلام کی روضوں کی زیارت نصیب فرما، پروردگارہ اس سال اور آئندہ سال اور ہر سال ہمیں تیرے گھر حج بیت اللہ نصیب کر، اس سال اور آئندہ سال ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے روضوں کی زیارت نصیب کر، خصوصاً امام حسین علیہ السلام کی زیارت، جنت البقیع کی زیارت نصیب کر، شام کی زیارت نصیب کر، پروردگارہ دل تڑپ رہے ہیں، آج گھر میں بیٹھ کر ہم اعمال کر رہے ہیں، پروردگار وہ وقت جلد آئے کہ ہم امام بارگاہ میں سب مومن
مومن ساتھ مل کر علم عباس کے سائے میں ذکر اہل بیت علیہم السلام کر سکے۔ پروردگارا بیمار کربلا کے واسطے سے جو جو بیمار ہے اسے شفائے کامل و عاجل عطا کر۔ پروردگارا اس وبا کو نیست و نابود فرما، اس وبا سے تیرے بندوں کو حفظ و امان میں رکھ۔ شیعان علی جہاں جہاں تکلیف بلا رنج و غم میں ہو تمام کی تکلیف رنج و غم کو دور کر کے پروردگارا اسے اس کی حاجتوں کو پوری کر۔ پروردگارہ ہم سے راضی و خوشنود ہو جا۔ پروردگارہ جو دعا مانگی جو نہیں مانگی جو دلوں میں محفوظ ہے پروردگارہ تو سب دعاؤں کو جاننے والا ہے۔ جو ہمارے حق میں بہتر ہو خدا ہمیں عطا کر۔ خدا ہم کیا جانے مانگتے کس طرح ہے، ہم کیا جانتے ہمارے لیے بہتر کیا ہے، خدا تو بہتر جاننے والا ہے۔ جو ہمارے لیے بیسٹ ہو وہ ہمیں عطا کر۔ پروردگارہ ہمارے والدین ہمارے بزرگوں کو صحت تندرستی ایمان کے ساتھ لمبی طولانی زندگی عطا کر۔ ہمارے والدین کو ہم سے راضی فرما۔ پروردگارہ اگر وہ مرحوم ہو چکے ہو ان کی مغفرت فرمانا۔ پروردگارہ قبر میں تو ہمارا مونس و ہمدم رہنا، ہمیں قبر میں اہل بیت کی ملاقات نصیب کرنا۔ پروردگارہ جو جو بیاواؤ ہے پروردگارہ انہیں ان کی زندگی میں خوشحالی عطا کر۔ پروردگارہ ہمارے شوہروں کے سائے کو سلامت رکھ۔ پروردگارہ جو جو بے اولاد ہے پروردگارہ اسے نیک سالم اولاد عطا کر، تندرست اولاد عطا کر۔ پروردگارہ جو جو جوان ہے جن کے ماں باپ کی دلی تمنا ہے ان کے صحرے کے پھول کھلنے دیکھنے کی پروردگارہ اسے نیک کفو بہترین کفو عطا کر۔ پروردگارہ ہماری زندگی کو تکلیفوں کا مجموعہ نہ بنانا، زندگی کو نیکی کی زیادتی کا وسیلہ قرار دے۔ پروردگارہ موت کو ہر تکلیف و رنج سے رہائی کا سبب بنانا۔ پروردگارہ مثل آل محمد جیسی زندگی، ان کے جیسی موت، ان کے جیسے خیر، ان کی توفیق ہمیں عطا فرمانا۔ پروردگارہ خدا را ہمیں علم کامل، عقل کامل، تقوی کامل، صحت کامل عطا کر۔ پروردگارہ علم حاصل کر کے اس پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا کر، ہمیں عبادت میں لذت عطا کر۔ پروردگارہ اے خدا را یہ ماہ رمضان کے 20 روزے گزر گئے، بس چند دن باقی رہ گئے ہیں۔ اے خدا اگر اب تک تو ہم سے راضی نہ ہوا ہو تو خدا را اب تو راضی ہو جا۔ اے خدا ہمارے گناہوں کو اب تک بخشا نہ ہو تو آج کی رات تو بخش دے۔ پروردگارہ گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر کے اسے زیادہ سے زیادہ نیکیوں میں بدل دے۔ الحمدللہ علی کل نعمہ واسأل اللہ من کل خیر واعوذ باللہ من کل شر واستغفر اللہ من کل ذنب۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم فرجنا بہم۔ Ramadan, 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 Ramadan.